بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی، جن کا پورا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین ہے، 997 عیسوی سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنویہ کے حکمران رہے۔ انہوں نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کیا۔ اس کی وسیع سلطنت میں موجودہ مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمالی مغربی بھارت انڈیا شامل تھا۔ وہ تاریخ اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ محمود غزنوی 971 عیسوی میں پیدا ہوا۔ 6 برس کا تھا کہ باپ غزنی کا بادشاہ بنا۔ 15 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے لگا اور اس کی بہادری اور جرأت کے چرچے ہونے لگے، چنانچہ سبکتگین نے اس کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ تعلیم نہایت عمدہ پائی تھی، فقہ، حدیث، تفسیر کی کتابیں پڑھی، قرآن مجید حفظ کیا۔ ابتدائی عمر میں فقہ پر خود ایک کتاب بھی لکھی۔ شمالی ہند کا راجہ جے پال سبکتگین کے زمانے میں 2 دفعہ غزنی پر حملہ کر چکا تھا۔ جب محمود 26 سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہوا تو جے پال نے تیسری دفعہ حملہ کر دیا۔ محمود نے اس کو سخت شکست دی اور گرفتار کر لیا۔ راجہ نے بڑے وعدے وعید کر کے رہائی حاصل کی۔ محمود غزنوی ایک سپہ سالار اور فاتح کی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ علم و فن کی سرپرستی کے اعتبار سے بے نظیر حکمران تھے۔ بڑے بڑے عالم اور شاعر اس کے دربار میں موجود تھے۔ فردوسی کی سرپرستی کر کے اس نے شاہ نامے کی تکمیل کرائی۔ غزنی میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے۔ اہل علم کی امداد پر لاکھوں روپیہ سالانہ صرف کرتے۔ وہ نہایت نیک دل مسلمان تھے۔ اس نے کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا اور کسی کو میدان جنگ کے باہر قتل نہ کیا۔ 1022 عیسوی میں محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی اسلامی تاریخ کا ایسا درخشندہ ستارہ ہے جس پر بجا طور پر بر صغیر کے مسلمان فخر کرتے ہیں۔ انتہائی گھٹن حالات میں اس نے ہندوستان پر لگاتار 17 حملے کیے اور ہر بار فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے۔ بر صغیر میں ہندوؤں کے غرور کی علامت سومنات کے مندر کو 1026 عیسوی میں فتح کر کے اس خطے میں اسلام کی پہلی اینٹ رکھی۔ ہندو برہمنوں نے محمود غزنوی سے استدعا کی کہ اس بت کی حفاظت کرے جس کے عوض اسے بہت زیادہ دولت دی جائے گی، تو اس نے یہ کہہ کر اس آفر کو ٹھکرا دیا کہ وہ بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے 1030 عیسوی میں 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ غزنی کی موجودہ قصبے سے 3 میل باہر اس کا مقبرہ ہے۔ ان کے کارناموں سے تاریخ کے صفحات مزین ہیں۔ محمود غزنوی کی حیات و خدمات کارناموں کے حوالے سے بہترین کتابیں لکھی گئی ہیں جن کا مطالعہ کر کے ہر مسلمان اپنے حقیقی مقصد کو پہچان سکتا ہے۔
ان کے زندگی کے بہترین اور بے مثال حملوں میں سے وہ سومناتھ کے مندر پر حملہ تھا۔ محمود غزنوی کافی عرصے سے کاٹھیا واڑ کے ایک ساحلی شہر سومناتھ کے مشہور و معروف مندر کی دولت اور تقدس کے بارے میں سنتا چلا آ رہے تھے۔ وہاں پر ہندوستان کے سبھی حصوں سے پجاری جمع ہوتے تھے۔ سومناتھ کا مندر، ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سوما دیوتا، جس کے نام پر یہ مندر مشہور تھا، اس کو تمام ارواح پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ اس کے بارے میں اس عقیدے کا اظہار کیا جاتا تھا کہ وہ روحوں کو سزا و جزا دینے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ مندر بہت عالیشان تھا اور تمام پجاری اس کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ بہرحال بت پرستی کے اس جیسے مراکز کو تباہ کرنے کے لیے تہیہ کر کے اس نے ستمبر 1024 عیسوی میں غزنی سے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اس کے ہمراہ ترکستان اور ہمسایہ ممالک کے 30,000 نوجوان رضاکار تھے۔ انہوں نے اس مندر کو تباہ کرنے کے لیے سلطان کی فوج میں بلا معاوضہ شمولیت اختیار کر لی تھی۔ ملتان کے صحرا کو عبور کرنے کے بعد وہ اجمیر پہنچا۔ اس نے اس میں لوٹ مار مچا دی اور دیگر قلعوں کو تسخیر کرتا اور بلا مزاحمت تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا سومناتھ پہنچ گیا۔ مندر کے قلعہ کا راجپوتوں نے بڑی جوان مردی سے دفاع کیا اور مسلسل 3 روز تک مسلمانوں کے حملوں کو عظیم نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا۔ آخرکار محمود غزنوی اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مدد کی درخواست کی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سرگیشین جنرل ابو الحسن کا ہاتھ تھام کر حوصلہ افزائی کی خاطر اپنی فوج میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے کچھ اس قدر گرم جوشی سے نعرہ لگایا کہ وہ سب ایک طوفان کی صورت میں قلعہ پر ٹوٹ پڑے اور چھاونی کے 5,000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی ماندہ فوج اپنی جان بچانے کے لیے کشتیوں پر سوار ہو گئی، لیکن مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار کشتیوں کو ڈبو دیا۔ اب محمود غزنوی مندر میں داخل ہوا۔ اس کے بیٹے چند امراء اور سردار اس کے ہمراہ تھے۔ جیسے ہی وہ ایک عظیم الشان ایوان میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سامنے پتھر کا ایک 9 فٹ بلند بت دیکھا۔ سلطان نے مجسمے کے قریب پہنچ کر اپنے کرز کی ایک ہی کاری ضرب سے اس کا ناک اڑا دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بت کے 2 ٹکڑے غزنی روانہ کر دیے جائیں، ایک کو جامع مسجد کی دہلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو اس کے محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے۔ اسی وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے بھی 2 اور ٹکڑے روانہ کیے گئے۔ برہمنوں نے سلطان کے سامنے پیشکش رکھی کہ وہ اگر ان بتوں کو چھوڑ دے تو وہ اسے بہت بڑی مقدار میں سونا دیں گے، حتیٰ کہ محمود غزنوی کے درباریوں نے بھی اسے مشورہ دیا کہ ایک بت کی تباہی سے بت پرستی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن محمود غزنوی نے یہ بات کہتے ہوئے اس خیال کی تضحیک اڑائی کہ اگر اس نے دولت کی خاطر اس بت کو چھوڑ دیا تو آنے والی نسلوں میں اس کا نام بت فروش کے طور پر لیا جائے گا، جبکہ اس کا مقصد اس کے بجائے بت شکن کہلانا ہے۔ بت کو اسی وقت پاش کر دیا اور اس کے اندر سے اس دولت سے کہیں زیادہ مالیت کے ہیرے جواہرات برآمد ہوئے جس کی پیشکش راہبوں نے کی تھی۔ سومناتھ میں مختصر قیام کے بعد سلطان کے کچ میں کندھاوا اور شاندار شہر اڑواڑہ کے فتح کیا اور اس ملک کے راجا کو گجرات کی سلطنت عطیت کرنے پر
سندھ کے راستے غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ سومنات کی مہم اور گجرات کے معرکہ میں 2.5 سال صرف ہوئے۔